السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ جمعے کے گیپ کے بعد میں لے کر آ چکی ہوں فائنلی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ، جرگا اسپیشل، خون بہا سے آزادی اسپیشل۔ یعنی آج کے ایپیسوڈ فل آف پیکج، فل آف دھماکہ ہے۔ سب کام چھوڑ دیجیے، آج کے ایپیسوڈ آپ کو بہت زیادہ گدگدانے والی ہے، بہت زیادہ ہیپی والا کر دے گی، بہت 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 زبردست ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج کی ایپیسوڈ اس ناول کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی تو غلط نہیں ہوگا۔ تو بھئی دیر کس بات کی، جلدی سے میں لے کر چلتی ہوں ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف، 62۔ تو لیٹس اسٹارٹ ناول جانان بائی اسمروا مرزا، ایپیسوڈ 62۔ لیٹس اسٹارٹ اگین۔ نہیں آ سکتی باز، اب بھولے مت، عورتوں کو انصاف دلانا میرا فرض اور کام ہے، سچ وہ نہیں جو آپ مان کر بیٹھے ہیں۔ اتنے زیادہ سنگ دل نہ بنے۔ وہ الٹا مزید بھڑک گیا کہ یہ لڑکی ہار ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں سنگ دل بن رہا ہوں؟ اپنے بارے کیا خیال ہے تمہارا؟ میری حالت نہیں دیکھ رہی تم؟ سٹریس میں جھونک دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ تم سے ملی ہے کیا؟ کون سی مظلومیت کی داستان سنائی تمہیں؟ بولو۔ وہ اتنی سچی ہیں تو خود آ کر اپنی صفائی کیوں نہ دی؟ جان گئی ہوں گی تمہارا دل کتنا ایموشنل پھول ہے، بس آ گئی ہوں گی تمہاری ہمدردی بٹورنے۔ لب و لہجے میں مقدور بر سختی سموئے وہ یشما کی سرزنش کر اٹھا۔ وہ صدمے سے اٹی آنکھوں سے جاسم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی تو صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ کر اسے ہی ختمی مان چکے ہیں۔ ماؤں کے دل اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ اولاد کی نفرت بری آنکھوں کا سامنا کر سکیں۔ ایک بار بات کرنے میں حرج کیا ہے جاسم مرغزی؟ کل کو وہ مر گئی تو پچھتاوا نہ ہوگا آپ کو کہ کاش ایک بار ان کی سن لیتا؟ بزرگ ہے نا، آج ہمارے ساتھ ہیں، کل دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ بھی جواباً اسی کی طرح سخت ہوئی، نہ صرف لہجے میں بلکہ لفظوں میں بھی سختی ملا کر بولی۔ بات سنو، تم اتنا ان کا کمزور دل تھا تو مجھے چھوڑتے کیوں نہ کانپا؟ پتھر ہے ان کے سینے میں، تمہیں ورگلا چکی ہیں، او میرے خدا۔ وہ تمہیں بھی مجھ سے چھیننا چاہ رہی ہیں، سمجھو اس بات کو۔ ہر عورت تمہارے دلائے انصاف کو ڈیزرو نہیں کرتی، پاگل لڑکی۔ بعض دفعہ مرد بھی ظالم ہو سکتے ہیں۔ وہ اسے اس بار دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا، پر یشما کی آنکھوں کی تکلیف میں رتی برابر کمی نہ آئی۔ کیا آپ مظلوم کہہ رہے ہیں خود کو؟ کب سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ کی ساری مظلومیت ہوا ہو گئی، وہ دیکھیں اڑ کر جا رہی۔ یشما نے آنکھیں نکالتے اپنی بازوؤں کو جھٹک کر اوپر چھت کی جانب اشارہ کیا، باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بتایا، اور جس سمت اشارہ کیا جاسم نے واقعی اڑتی مظلومیت دیکھنے کو یشما کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھا، اور جاسم کتنی معصومیت افورڈ نہ کر پائے وہ مسکرا دی۔ مظلومیت تھی، کبوتر نہیں چھوڑا تھا میں نے۔ مسکراتے ہوئے ہی وہ بولی، پر جاسم نے فقط آنکھوں تک ہی مسکراہٹ روک لی۔ جناب نہیں چاہتے تھے روب ذرا بھی کم ہو۔ انداز تو تمہارا کبوتر چھوڑنے والا ہی تھا۔ مظلومیت کی کچھ لگتی، میں خود کو مظلوم کب کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہنا تھا کہ عورتیں ساری اچھی نہیں ہوتی کہ ان کو انصاف دلایا جائے۔ میری بھی مت مری ہوئی ہے، تبھی الٹا کہہ گیا۔ وہ آگے سے اچھی بھلی لڑاکا عورتوں کی طرح باقاعدہ لڑنے پر اترا تھا، اور یشما نے ٹھنڈی سانس کھینچ کر جاسم کو ہار جاتی نگاہوں سے دیکھا۔ ساری عورتیں اچھی نہیں ہوتی پر وہ اچھی ہیں۔ وہ مسکراہٹ جو کچھ دیر پہلے ایک کے ہونٹوں پر ایک کی آنکھوں پر تھی غائب ہوئی۔ کیا کروں ان کے اچھے پن کا؟ تو مجھے فیض دیا اس اچھے پن نے، مجھے تو مال لفظ تک سے خوفزدہ کر دیا نا، میری تو زندگی تاریک اور محرومی سے بھر دی۔ پھر کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ وہ بھی اس موضوع سے تھک چکا تھا، ابھی ہمت نہ تھی کہ وہ مزید لڑ پاتا۔ پھر سے اس کے بازو دبوچ کر یشما کو اپنے نزدیک ٹھہرائے بہت غصے مگر بے بسی سے پوچھتے بولا، ایک بار میری خاطر مل لیں، زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ یشما کی ایک سی رٹ بے موقع اور فضول تکرار سے بھنا چکا تھا۔ اس کی بازو آزاد کرے افسوس بری نگاہ رحم طلب نیلی آنکھوں پر ڈالی۔ تم یہ بھی نہیں مانگ سکتی، اور یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اصولاً اس میں گھسنا ہی نہیں چاہیے۔ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس بارے بات مت کرو تو کیوں تم مجھے ایک ہی موضوع لے کر تنگ کر رہی ہو؟ یہ وقت تھا اس بات کا؟
میں بہت مایوس ہوں یشما، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ اتنا اکتا کر بولا کہ یشما کے چہرے پر شکست خوردہ تاثرات چلے آئے۔ وہ بھی مایوس سی دکھائی دی۔ میں آپ کے ذاتی معاملے سے دور رہوں؟ یشما کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ہاں، اس معاملے سے دور رہو۔ یہ سالوں کا غصہ ہے، تم کیوں اس آگ میں بلا وجہ جھلسنا چاہتی ہو؟ جب میرا دل مانا میں مل لوں گا، لیکن فی الحال میرے بندے ہاتھ دیکھو، مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اس کی زبردستی سے جان چھڑوا کر ہاتھ باندھے چہرہ ہی موڑ گیا، اور یشما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ غم و درد کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو کر بولی۔ ہاں جاؤ، ابھی تم چلی جاؤ، یہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ جاؤ، شاباش، دماغ میں درد کر دیا تم نے۔ وہ بھی اٹھ کر ہاتھ جوڑے اسے سر سے اتارتا بد لحاظی سے جا کر پھر سے واش روم میں بند ہوا تو یشما نے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو ہر ممکنہ آنکھوں میں دبایا اور دکھی سی ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ نیچے آئی تو سامنے ہی اسے سدرا اور رگزئی نظر آئیں۔ یشما کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھ کر جسے اپنے سینے پر لگی آگ مدھم محسوس کر رہی تھی۔ فرساد صاحب ان کی سزا آج رات تک تجویز کرنے والے تھے۔ تب تک یہ عورت مزید زہر پھیلانے کو آزاد تھی۔ البتہ نوراب تو صدمے میں غرق تھی، دوسرا اسے ابھی زارون کی فکر بھی تھی۔ کیا ہوا، جاسم سے پٹ کر آئی ہو؟ سدرا کے لہجے کا محظوظ رنگ یشما کو بھرپور اعتماد میں لایا۔ وہ آنسو اچھے سے پونچھتی، زینے اترتی ہوئی اپنے اطراف شال اچھے سے لپیٹے ٹھیک سدرا صاحبہ کے مقابل آ رکی۔ یشما کی آنکھوں کا سرد پن سدرا کو اندر ہی اندر دہلا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ سدرا صاحبہ نے کوئی اثر چہرے پر نہ آنے دیا۔ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ عورت ذات کو تکلیف دینا دور، تکلیف دینے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ ہجرا سلطان کے اچھے خون کا اثر ہے۔ بائی دی وے، افسوس ہوا آپ کی ناکامی پر۔ سنا ہے جلد آپ کے بارے فرساد اور رگزئی کوئی دل دہلانے والا فیصلہ لینے والے ہیں، آج بتا رہے تھے مجھے۔ اف، اگر آپ کو طلاق ہو جائے تو پناہ کے لیے میرا نگہبان حاضر ہے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر محظوظ مسکرائی۔ باہر اچانک سے موسم بارش والا ہو چکا تھا۔ گہری رات پھیلی دکھائی دے رہی تھی۔ چشمہ کے افسوس اور آفر دونوں پر ہی سدرا صاحبہ کا سینہ جھلس گیا، مانو سدرا کے تن بدن میں شرارے دوڑے۔ تمہارے نگہبان پر تھوکتی ہوں، میں بھی دیکھتی ہوں کون ہارتا ہے۔ فرساد اور رگزئی مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ سدرا کے لہجے میں بلا کا غرور تھا جس نے یشما کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ مسکراہٹ کسی کے دل پر آرے سی چلی۔ اچھا، وہ سزا دینے کا حق رکھتے بھی نہیں کیونکہ وہ خود آپ کے ساتھ پرانے مظالم میں شریک رہے، تبھی رات تک کا وقت مانگا انہوں نے۔ تو ویٹ کریں، شاید آپ دو کی سزا کوئی تیسرا طے کرے۔ ممکن ہے آپ کا اچھا اور پیارا بیٹا وارث، پر نہیں، وہ بھی تو گناہ گار ہیں۔ کانوں کے کچے بیچارے نوراب اور رگزئی کی دیوانگی کے ڈسے کھل کر دنیا کو بتا بھی نہ سکے کہ ہجرا پیاری ہے انہیں۔ تو پھر مزید ویٹ کریں، کیا پتا آپ سب کی سزا جاسم اور رگزئی طے کرے۔ وہ تو سب سے معصوم انسان ہے، سزا دینے کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ سب نے مل کر ان کی زندگی پھیکی اور سیاہ کر دی۔ یشما کا اشارہ یقیناً جاسم کے اگلا سرپنچ بننے کی جانب تھا، مگر اس بارے سدرا تو کوئی تکا بھی نہ لگا سکتی تھی، تو انہیں کیسے پتا چلتا؟ یشما کی باتیں سدرا کے اندر سنسنی سے اتار چکی تھی۔ وہ صاف صاف خوفزدہ نظر آئیں۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ جب اپنی کمزوری سامنے آتی محسوس ہوئی تو سدرا چلا اٹھی۔ چلائیں مت، آپ کی نرم آواز سننی مشکل ہے، چیختی ہوئی تو سر کا ناسور محسوس ہوتی ہے۔ اور کس بات کے ضم میں چیخ رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے جب آپ سے حساب لیا تو پھر اصل چیخیں نکلیں گی آپ کی، وہ بھی درد بھری۔ وہ شدید اکتاہٹ کے سنگ ان کو چلانے سے روک گئی، جبکہ یشما کی بیزاری بھی جیسے سدرا صاحبہ کے لیے شٹ اپ کال ہی تھی۔ بدتمیز عورت۔ سدرا بات ادھوری چھوڑ کر جانے لگی تو یشما نے مسکرا کر خوشی خوشی راستہ چھوڑا، جبکہ سدرا اس کی مسکراہٹ پر پھر سے ٹریگرڈ ہوئی۔ تمہیں دیکھ لوں گی میں یشما۔ سدرا کی آنکھوں میں صاف صاف چیلنج تھا۔ دیکھ لیجیے گا، ابھی تو میں جا رہی ہوں۔ ظالموں کی پکڑ ایک نہ ایک دن ہو کر رہتی ہے سدرا صاحبہ، اس لیے اپنی اڑان ذرا نیچی کر لیں، بہت برا گریں گی آپ۔
وہ مزید اس عورت کے منہ لگنا ہی نہ چاہتی تھی، اور ویسے بھی یشما کا دم گھٹ رہا تھا، تبھی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ سدرا کی نفرت اس کے لیے لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ باہر لان میں چلی آئی تھی، سر شدید درد کر رہا تھا، مگر یہاں چلتی ٹھنڈی ہوا اور بارش کا موسم اسے کچھ پرسکون کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ ابھی بارش نہیں تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کچھ ہی دیر میں جل تھل کر ڈالے گی۔ شازیل اورگزئی کا اریسٹ وارنٹ آ چکا تھا اور پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی، مگر یہ بات اسے ہاسپٹل کی گیٹ پر کھڑے پولیس کے لوگوں کو دیکھ کر معلوم ہو چکی تھی۔ تبھی شازیل وہیں سے واپس جا چکا تھا، لیکن زیادہ دیر اب وہ پولیس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہیں لنچ کی تیاری کرتے ہوئے جویریہ کا دھیان بس سرکان کے گرد جمع تھا۔ وہ گول گپے والی میٹنگ بھول نہ پا رہی تھی۔ بار بار اس کے رخساروں پر سرخی جمع ہوتی تو وہ مسکرا دیتی۔ زارون جیسے تیسے کیے کچھ دیر کی مشقت کے بعد اپنے ہاتھ چھلوا کر ہی صحیح پر دیوار پھلانگنے میں کامیاب تھا۔ جبکہ سرکان نے اپنے لوگوں کو الرٹ کیا تھا تو وہ سب گیٹ کی طرف ہی جمع تھے۔ کسی کا دھیان ہی نہ تھا کہ وہ اتنی اونچی دیوار بھی پھلانگ سکتا ہے۔ نہ سرکان کے ذہن میں رہا تھا، کیونکہ اس کے بقول بھی زارون زخمی تھا تو ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن زارون لمبا چوڑا ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا تھا۔ جویریہ آج بکرے کا گوشت آلو کے ساتھ بنا رہی تھی۔ سرکان نے ہی اسے آج بھی فرمائش کر کے کہا تھا، جبکہ ایک اور میٹ تھی جو حویلی کی صفائی میں لگی تھی۔ زارون کا فون لو چارجنگ کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، تو اس کی لوکیشن ایگزیکٹ کہاں ہے یہ بھی پتہ چلنا بند ہو گئی تھی، مگر پھر بھی سرکان بس 5 منٹ ہی دور تھا، وہ حویلی پہنچنے ہی والا تھا۔ زارون بچ بچاتا حویلی کے اندر گھس چکا تھا، جبکہ میڈ اوپر جا چکی تھی، اور زارون نے بنا قدموں کی آہٹ کے اندر قدم بڑھانے جاری رکھے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جا کر رکا، مگر تبھی سے خوشبو کچن سے آتی محسوس ہوئی تو زارون کے قدم اس طرف بڑھے۔ وہ کچن کے دروازے کے کنارے رکا ہی جب اس کی نظر جویریہ پر جا رکی، جو مین کاؤنٹر سے ہٹ کر دوسری طرف پلٹے پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں سے ٹپکتی حباست جویریہ کے لیے ہی تھی۔ وہ دبے قدموں ہی اندر داخل ہوا اور چپکے سے جویریہ کے پیچھے جا کر رکے، ایک ہاتھ اس کے منہ پر، دوسرا پیٹ پر لپیٹ کر اس کے کان کی طرف جھکا۔ پکڑی ہی گئی نا تم؟ جویریہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں چھری زور سے جکڑ کر چھپا گئی، اور جیسے ہی زارون نے اسے پلٹا، اس سے پہلے وہ زارون کے پیٹ میں وہ چھری گھساتی، وہ کمینہ پہلے ہی الرٹ تھا۔ تبھی جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا ہی کہ چھری جویریہ کے پیٹ میں جا دسی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہی ہوا جب سرکان بھی بروقت اندر داخل ہوا، اور پیچھے اس کے 2 آدمی بھی تھے۔ سرکان نے زارون کو اس کی گردن سے دبوچ کر پیچھے گھسیٹا، جبکہ جویریہ کے پیٹ سے نکلتے خون پر سرکان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور زارون بھاگنے لگا، مگر سرکان کے دونوں آدمیوں نے مضبوطی سے اس کمینے کو دبوچا۔ البتہ خود سرکان زمین بوس ہوتی جویریہ تک دوڑا۔ خون سے اٹی چھری زمین پر گر چکی تھی، جبکہ جویریہ خون سے لت پت ہوتی سرکان کی بازوؤں میں لہرا گئی۔ پلیز آنکھیں بند مت کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ایمبولینس بلاتا ہوں، اور اس مردود کو کہاں لے کر جانا ہے تم 2 اچھے سے جانتے ہو، فوراً۔ سرکان نے دھاڑ کر اپنے دونوں لوگوں کو کمانڈ دی، جو زارون کی گردن کی رگ دبا کر اسے بے ہوش تو کر ہی چکے تھے، جبکہ خود سرکان نے اپنا فون جیب سے نکالتے ہی ایمبولینس بلوائی، اور خود جویریہ کا دوپٹہ ہی اس کی گرد سے اتار کر اس نے جویریہ کے پیٹ پر دبایا۔ وہ درد سے کراہی تک نہ تھی، پر اس کی آنکھوں کا درد سرکان کو دکھائی دے رہا تھا۔ جویریہ کو سرکان قریبی ہی ہاسپٹل لے کر پہنچ چکا تھا۔ وہ اندر ایمرجنسی میں تھی، جبکہ یہ سب اس نے امیر صاحب کو بتایا تو انہوں نے اسے جاسم کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ زارون کی انہیں ضرورت تھی۔ اسے یہاں پہنچاؤ، اس کو جرگے میں پیش کرنا ہے ہمیں، دیکھنا وہ بھاگ نہ پائے۔ اور جویریہ کیسی ہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ جاسم، جس کا موڈ خراب تھا سرکان کی کال اور اس کی دی اطلاعات پر، وہ ساری حف کی اداسی اور غصہ ایک طرف کر گیا اور سرکان کو تاکید بھی کی، ابھی تو ایمرجنسی میں ہے بھائی، کافی خون بہہ گیا ہے اس کا۔ زارون کو میرے 2 اعتماد کے بندے سیدھا جرگے کے میدان پہنچا دیں گے 8 بجے، ابھی اسے ویئر ہاؤس لے جایا گیا ہے۔ پہلے تو ذرا میں اس پر اپنے ہاتھوں کی تھوڑی گرمی اتاروں گا، ذرا جویریہ کی خبر آ جائے۔ آپ کا بھلے بھائی ہے وہ، پر 1 نمبر کا کمینہ ہے، آپ مجھے نہیں روکیں گے پلیز۔ سرکان نے التجا کی اور جاسم کو بھاری دل کے ساتھ قبول کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، مگر زیادہ نہیں، جرگے میں پیش ہو گیا تو پھر تو اس کی سزا ویسے ہی طے ہو جائے گی، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔
जैसा भी है बाबा का खून है, उनको जो तकलीफ होगी इस पर वो मुझ पर भी असर करेगी। जासिम के लहजे में हफीफ सी उदासी थी, जिसने सिरकान को भी अफसुर्दा कर दिया था। नहीं मार रहा उसे मजीद, 8 बजे उसे मेरे लोग पहुंचा देंगे। सिरकान ने उसकी खामोश तड़प समझ ली। इस पर जासिम का दिल एक बार तो लर्जा था। जवेरिया जैसे ही स्टेबल हो इन्फॉर्म मी। जासिम ने कहते ही कॉल कट की, जबकि सिरकान ने कुछ देर स्क्रीन को देखा, फिर गहरी सांस भरे इमरजेंसी वार्ड की जानिब देखने लगा जहां जवेरिया थी। बिना किसी जज्बे के भी वो चाहता था जवेरिया को कुछ ना हो, आँच भी ना आए। जबकि वली के मैसेज को भी जासिम ने देखा। जासिम ने अपने एक दोस्त को चाचू का नंबर दिया था ट्रेस करने को। वली वही लोकेशन मांग रहा था। जासिम ने इसे वो लोकेशन भेजी तो वली ने उसे इंस्पेक्टर को दिखा दिया और पुलिस अपने काम पर लग गई। अलबत्ता जासिम मजीद कमरे में ना रह सका और नीचे आया। फिर बाहर निकला तो उसे पता चला बारिश शुरू हो गई है और यशमा इससे बीच रास्ते में 2-3 बने सीढ़ियों के स्टेप पर बैठी नजर आई। उसके सर पर शेड तो था, पर बारिश की तिरछी फवारें इस लड़की को भिगो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बारिश भीगने वाली नहीं। उठो शाबाश। अपने अकब से जासिम की सर डांट के बावजूद वो मोहतरमा टस से मस ना हुई, बल्कि पूरी ढिठाई का मुजाहिरा करती नजर आई और मतवज्जा तक ना हुई। कौन सी बारिश भीगने वाली है और कौन सी दिखने वाली, कि मुझे आपसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। मोहतरमा ने चबा चबा कर जब इतलाए आम दी तो जासिम के तने जबड़े में नरमी उतरी और वो उसके सर पर आ रुकते दोपहर में ही शाम जैसे मौसम और बारिश का जायजा लेते मुस्कुराया। इसे बारिश पसंद ना थी, खासकर सर्दी के इब्तदाई दिनों की, पर अगर इस बारिश में इसे रूठी हुई जानान मिल जाए जिसे मनाना हो तो बारिश सुहानी हो सकती थी, जैसे इस वक्त गर्म तवे पर बैठी हो। वो वापस अपने आप को हफीफ से गुस्से में मुब्तला दिखाता हुआ बोला तो यशमा ने इसे इग्नोर किया। जाएं जासिम, मुझे तंग मत करें। कि बारिश देखकर इसमें आधा आधा भीगना मेरा भी ज़ाती मामला है, इंटरफेयर मत करें। वो इसे सख्ती से मना कर रही थी। जासिम ने मुस्कुराकर इसे देखा, यानी वो बदला ले रही थी, पर बदला लेने का वर्जन बहुत मासूम था। चलो उठो यहाँ से। दूसरी दफा जासिम का अंदाज सख्त और जारहाना था। वो भीगती आंखों से सर उठाकर उसे देखने लगी, जो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था ताकि वो यूं रास्ते से उठ जाए। बारिश की यहाँ तक आती बूंदें यशमा के पैर और टांगे भिगो गईं। तभी जासिम को ज्यादा फिक्र हो रही थी। नहीं उठ रही, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ देर यहीं बैठना है। वो डुबडुबाई आंखों से इसे जवाबन देखकर बोझल सी आवाज में कहे, उसका हाथ थामने से इनकारी हुई और चेहरा सामने फेर गई। वो वहीं 2 जानों उसके करीब बैठा। लॉन की मिट्टी में उतरती बारिश की नर्म बूंदें खुशबू जगा रही थी, पर इस खुशबू से कई गुना ज्यादा दिलकश महक जानान के वजूद व सरापे से उठती हुई जासिम के ख्वासों पर काबिज हो रही थी। उसके खुले बाल, जिनमें बारिश की बूंदों की खराशें क्रिस्टल की सूरत अटकी दिखाई दे रही थी, उनकी सूंधी महक बेहद दिल फरेब थी। वो जानती थी वो पीछे ही बैठा है, लेकिन जब वो उसके साथ बैठा तो यशमा जल्दी से परे सिर की और फासला बनाया जो उसकी नाराजगी की अदा थी। ऐसे दूर होगी अब तो मुझसे। जासिम को उसकी हरकत काफी बड़ा सदमा लगा गई। तो क्या हुआ, नाराजगी में दूर होना असूल होता है, आप जाएं यहाँ से। वो हनूज रूठी हुई थी। बस करो यशमा, नाराज होकर और प्यारी लग रही हो। वो उसके साथ सिरक गया तो आगे गमला होने की वजह से यशमा मजीद आगे ना सिरक सकी। सर दर्द है, वो अपनी बेबसी दोबारा दोहरा गई। ठंडी हवा में बैठी हो, आधी भीग गई हो, ये कौन सी सर दर्द की दवा ली जा रही है? इस बार जासिम का लहजा गुस्से से हाली था, लेकिन उसका बस ना चला जानान को उठाकर ले जाए। अब नॉर्मल होना, तभी मेरे दर्द भी अलग और इनकी दवा भी। जाए यहाँ से। वो पहली बार सच में रूठी थी। जासिम ने उसे उसकी सोच से ज्यादा दुख दिया था, हालांकि यशमा तो उसकी तकलीफ में कमी ही करना चाहती थी। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। वो उसके कान के पास झुककर थमकाती सरगोशी कर गया, पर यहाँ परवाही किसे थी। उठा नहीं पाएंगे, कमर में चुक पड़ जाएगी। लगती स्मार्ट हूँ पर वजन रखती हूँ।
اتنی دکھی ہونے کے باوجود اور جاسم سے ناراض ہونے کے بعد بھی وہ اس سڑو کو ہنسا ہی گئی۔ وہ ہنسی ضبط کرتا مسکرایا اور ایک ہی لمحے میں اٹھ کھڑا ہوا اور یشما کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا۔ وہ جلدی سے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر دوسرے ہاتھ میں اس کا کالر دبوچ گئی، اور جو اس اچانک افتاد پر اس کی سانسیں جاسم کی سانسوں سے جا الجھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے یشما کی گالوں میں گلاب اترے۔ وہ حیران تھی کہ جاسم نے اسے بنا کسی زور لگائے ہی ایسے اٹھا لیا جیسے تنکا ہو، حالانکہ سر تلے بازو رکھنا تک تو اس نازک آدمی سے برداشت نہ ہوا تھا، اور بازو درد کر اٹھی تھی۔ اوہ تم تو واقعی وزنی ہو، کیا تمہاری ہڈیاں 206 کے بجائے 500 ہیں؟ وہ ڈرامائی انداز میں اس کے معمولی وزن کو پہاڑ شو کرے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، جبکہ یشما کی پلکیں خفیف سی تر دکھائی تھی۔ ویری فنی، اتارے مجھے۔ وہ مچلنے لگی مگر جاسم نے ڈھیٹ بنے نفی میں سر ہلایا اور حویلی کی اندرونی جانب بڑھا، اور اس کے ارادے جان کر وہ مزید مچلی کہ ایسے اگر سدرا یا نوراب نے دیکھا تو مزید آگ ہوں گی۔ جاسم پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اتارے مجھے، نظر لگوانی ہے کیا؟ میں خود چلتی ہوں، نیچے اتارے۔ وہ شدید مزاحمت کرتی بچوں کی طرح ٹانگیں ہلاتی کسی طرح اس کی گرفت سے نکلنے کو بے قرار تھی، جیسے اس حالت میں وہ اندر گئے تو اس کی جان پر بن جائے گی۔ کیوں؟ انا جان کو جلاتے ہیں نا، کتنا مزہ آئے گا جب وہ دیکھیں گی کہ ان کی حرکت نے تو ہمیں اور قریب کر دیا۔ اب تو جاسم اورگزئی اپنی بیوی کا سایہ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کے الفاظ سے ڈر رہی تھی کہ جاسم کے دماغ میں یہ الٹے سیدھے خیال آ کہاں سے رہے ہیں۔ وہ جلا کر بھسم کر دیں گی ہم دو کو۔ ویسے بھی ابھی جو فرساد اورگزئی ان کو سزا دیں گے رات کو، اس کا بدلہ بھی وہ ہم دو سے ہی لیں گی۔ کیوں سختی میں اضافہ کر رہے ہیں؟ وہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر جاسم تھا کہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے کسی سختی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے جانان، میں ان سب کو تم تک پہنچنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ بلا شبہ ایسا ہی کرتا، پر کیا یشما برداشت کرتی کہ وہ ڈھال بن کر اس کے حصے کے تیر خود پر روکتا؟ کیا برداشت کرتا؟ آپ تک یہ سب پہنچ گئے تو سمجھے مجھ تک پہنچ گئے۔ یہ بات آپ کو کیا لکھ کر دینی پڑے گی مجھے؟ وہ اس کی بے فکری پر گھبرائی کہ اس بندے کو اپنی نازک طبیعت کے باوجود ذرا ڈر نہ تھا۔ لکھ کر کہاں دے سکتی ہو؟ وہ اب بھی بالکل سنجیدہ نہ تھا، اور سدرا اورگزئی اپنے کمرے سے نکلتی باہر آتے رک کر یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ اندر کی ان کی آگ آنکھوں تک ہجرت کرتی صاف نظر آئی۔ یہ گندگی چار دیواری میں پھیلاؤ تم دونوں۔ سدرا اورگزئی کی دبنگ حقارت سے بری للکار پر یشما پھر سے مچل کر اس بار جاسم کی بازوؤں سے آزاد ہو گئی، اور ایک بار پھر جاسم نے انا جان کی طرف توجہ دینے کے بجائے یشما کو افسوس سے دیکھا جو اس سے دور ہو کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر میں گھومیے گا انا جان، کیونکہ میں تو ایسا ہی کرتا دکھائی دوں گا، بلکہ ایسا کرتے ہیں آپ کی یہاں سے ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ نہ آپ یہاں ہوں گی، نہ ہمیں دیکھ کر آپ کا خون جلے گا۔ جاسم نے دانتوں کی نمائش کرتے بہت تمیز و ادب کے سنگ جواب دیا، جس پر حفیظ سی یشما بھی مسکرائی، کیونکہ سدرا صاحبہ آتش فشاں بنی محسوس ہوئی تھی۔ تم دو کو اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی، یاد رکھنا۔ سدرا صاحبہ کا ابھی بھی دھمکیاں دینا ختم نہ ہوا تھا، جبکہ وہ دو جو آپس میں ناراض تھے اب سدرا صاحبہ کے خلاف ایک ٹیم بنتے نظر آئے۔ ان دو کی محظوظ مسکراہٹ نے محترمہ کے خواص اڑا دیے۔ ہم دو مل جل کر قیمت چکا لیں گے، آپ کا کیا ہوگا انا جان؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے مزے سے بولا، جبکہ وہ تان و ملامت کرتی وہاں سے پیر پٹک کر چلی گئی۔ جاسم اور یشما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ ہنسی تو پھنسی، وہ شاید اس کے مان جانے کا یقین چاہتا تھا، پر یشما نے کندھے اچکائے اور اس کی بازو کے حصار سے نکل گئی۔ ہے ظالم کہیں کی! نہ، مجھے پھنسانے کے لیے آپ کو میری سابقہ ڈیمانڈ پوری کرنی ہوگی، ادروائز نو چانس۔ وہ بھی اپنی شرط سے ذرا جو پیچھے سرکی ہو۔ تم جا کر چینج کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ سارون پکڑا گیا ہے، جبکہ جویریہ ہاسپٹل ہے وہ زخمی ہوئی ہے۔ پولیس چاچو کو بھی جلد اریسٹ کرنے والی ہے۔ اس سب کے بعد مجھے مزید کوئی ذاتی ٹینشن مت دو ابھی، اور مان جاؤ۔ جاسم کی بات سنے وہ جلدی سے روبرو آئی، خود بھی پریشان ہو چکی تھی۔ مان گئی، لیکن بارش رکنے دے۔
وہ افسردگی سے بولی تو جاسم نے اسے گلاس وال کے پار دیکھنے کے لیے اس طرف اشارہ کیا۔ رک گئی ہے، تمہیں دیکھ کر اڑ گئی بیچاری کہ یا میں رو لیتی ہوں یا یشما افریدی آنکھوں کا سیلاب بہا لے۔ وہ اس کے مذاق اڑانے پر آگے سے آنکھیں سکیڑ کر گھوری۔ میں کب روئی؟ آج تو آنکھوں کے اندر آنسو سمیٹ کر رکھے میں نے۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی پوری کوشش میں تھی، جیسے وہ ہوا میں اڑائے مسکرایا۔ آنسو بہہ جائیں یا آنکھوں تک آ کر واپس چلے جائیں، دونوں آنسو تو ہوتے ہی ہیں۔ جاؤ چینج کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ میں جرگے کو واپس اس کے ٹائم پر کرواتا ہوں، مزید دیر نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اس وقت شدید سنجیدہ تھا، پر نہ چاہتے ہوئے بھی یشما مسکرا دی۔ نہ جانے یہ جاسم کو اس کا وقار لوٹانے کی خوشی تھی یا کچھ اور، پر وہ جیسے مسکرائی، جاسم کو امید نہ تھی اتنی پرسکون ہوگی۔ جرگا نہ ہو گیا، برتھ ڈے پارٹی ہو گئی، کبھی آگے کروا رہے کبھی پیچھے۔ آپ سرپنچ بن گئے، پھر تو جرگے اور پنچایت پر لوگ لطیفے لکھا کریں گے۔ وہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ جان کر خود بھی حفیظ سا آنکھوں کی گوشوں تک مسکرایا۔ پہلا لطیفہ تم لکھنا، جاؤ اب شوہیاں مت مارو یہاں کھڑی ہو کر۔ وہ اسے زبردستی بھیجنے پر تلا تھا۔ یشما نے سیڑھیوں کا رخ کرتے کرتے پیچھے مڑ کر گردن گھمائی۔ ساڑی پہن لوں؟ وہ سراسر شرارت کے موڈ میں تھی، اور جاسم کو اچھے سے آتا تھا اس کی شرارت کو فلاپ کرنا۔ کیوں جرگے کے بعد آفیشیلی اظہار محبت کرنے والی ہو مجھ سے؟ منہ پھٹ ہونے میں تو جاسم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لمحے میں یشما کا چہرہ سرخ ہوا اور پھر بی بی پلس جانان ایسے بھاگی جیسے کوئی پیچھے لگا ہو، یہاں تک کہ جاسم کے کہے پر اس بیچاری نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی غلطی نہ کی، اور جاسم کے لیے کتنی دیر تک مسکراتے رہنے کا ناممکن سا خواب بھی پورا ہوا۔ اب کیسی ہو وہ؟ سرکار نے ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ڈاکٹر کے سمت قدم بڑھائے اور فکر سے پوچھا۔ بلڈ بہت بہہ گیا ہے، ہمیں بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے۔ آپ انتظام کروا لیں کیونکہ ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں یہ خون نہیں ہے۔ اپنے جیسا بلڈ گروپ سنے سرکار نے فوراً سے اپنا خون دینے کی حامی بھری، کیونکہ اس وقت جویریہ کی جو حالت تھی اس کا ذمہ دار وہ خود کو مان رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں جویریہ کے ساتھ یہ سب اس کی ناقص حفاظت کے سبب ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے نرس کے ساتھ جانے کی تاکید کی، جس کے بعد سرکار نے بلڈ دیا اور وہ بس منتظر تھا کہ جویریہ کے ٹھیک ہونے کی خبر ملے تاکہ وہ یہاں سے جا کر اپنے باقی فرائض نبھا سکے۔ وہیں ہاسپٹل میں عبید صاحب کو بھی ابھی مزید رکھا جانا تھا، کیونکہ ابھی ان کے کچھ معائنے باقی تھے، لیکن ولی کے لوگوں سمیت پولیس کے لوگ بھی ہاسپٹل کے اندر اور باہر نگرانی پر تھے۔ مگر شازیل اس وقت جاسم کی کمپنی کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید اسے عبید رضوان کا خاتمہ کرنے کے لیے جلدی نہیں برتنی چاہیے، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پولیس کمپنی پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں کے پاس شازیل اور رگزئی کا اریسٹ وارنٹ تھا، تبھی انسپکٹر بنا اجازت اپنے لوگوں کے ساتھ اندر گھستا چلا جا رہا تھا کہ کیا طریقہ ہے اور کہاں گھستے چلے آ رہے ہیں۔ شازیل کا آ رہے ہو۔ شازیل کا سکون تو تب غارت ہوا جب اس کے مین آفس میں انسپکٹر فاہر اپنے 2 لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، اور پولیس کی وردی میں آئے اہلکار دیکھ کر مجرموں کا کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے جیسا اس وقت شازیل کا۔ ہم لوگ ایسے ہی طریقے کے ساتھ آتے ہیں شازیل صاحب، اریسٹ وارنٹ لگاؤ ہتھ کڑی نے۔ فاہر کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ہی اہلکار آگے بڑھا اور شازیل کے ہاتھوں پر ہتھ کڑی پہنا دی۔ شازیل کے ہاتھوں کے طوطے حقیقتاً اڑتے نظر آئے تھے۔ مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہے، تم لوگوں کو یہ مہنگا پڑے گا، شازیل نے تناتے ہوئے دھمکی دی، جس پر فاہر آگے سے شازیل کے کندھے سے ہاتھ کے سنگ نادیدہ گھر جھاڑتے مسکرایا، اور وہ مسکراہٹ شازیل کو اپنے دردناک انجام کا یقین دلانے کو کافی تھی۔ وکیل سے بات بھی کروا دیں گے اور کورٹ بھی آپ کو وکیل دے گا، قانون بڑا مہربان ہے، مجرم کو بھی اپنے جرم کی قبولیت سے پہلے بھرپور پھڑپڑانے اور ہاتھ پیر مارنے کا موقع دیتا ہے، اس لیے آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں اور بے غم ہو جائیں۔ لے چلو انہیں بے عزت طریقے سے، کیونکہ ان پر لگا چارج کسی عزت برے سلوک والا نہیں۔ وہ انسپکٹر تو شازیل کی چھوٹی موت بنا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اصل موت تو شازیل کی اب طے ہونے والی تھی۔ پولیس جب شازیل کو کمپنی میں سے گھسیٹ کر لے کر گئی تو سفیان افریدی بھی حفیظ سا گھبرایا دکھائی دیا، مگر دل میں ایک خوشی بھی تھی کہ اب یہ پوری کمپنی اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور ابھی سفیان افریدی کی پکڑ میں تھوڑے دن باقی تھے تو اس کی رسی ابھی دراز کی گئی تھی۔ ولی ان معاملات میں ہر لمحے علاقے کے تھانے کے انسپکٹر فاہر اور اسلام آباد کی پولیس سے رابطے میں تھا،
اور پھر شازیل کے اریسٹ ہونے کی شام تک ملتی خبر نے اسے تھوڑا پرسکون کر دیا۔ جبکہ جویریہ کے بارے حیران نے ایما کو بتایا اور زارون کے بارے بھی، تبھی وہ بھی ضد کیے حیران کے ساتھ پہلے واپس علاقے جانے کی فرمائش کر گئی کہ اسے جویریہ کو دیکھنا ہے۔ اسے جویریہ سے جو بھی شکوہ تھا اس کے زخمی ہونے کا سنتے ہی ایما کی ساری ناراضگی دم توڑ گئی۔ احران نے بھی آج رات کی فلائٹ کینسل کر دی اور کل رات کی لے لی کیونکہ شوٹ اس کا 2 دن بعد کا تھا۔ بس وہ ایما کے ساتھ پہلے جا کر گھومنا چاہ رہا تھا، مگر ایما کی ضد پر احران نے اس کی بات مانی اور وہ دو واپس مردان روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف رات 7 بجے تک جرگے کا میدان سج چکا تھا۔ بارش دوپہر ہی رک گئی تھی، مگر بارش نے ٹھنڈک میں بہت حد تک اضافہ کر دیا تھا۔ مردان کے اس چھوٹے سے گاؤں اور علاقے کی پنچایت چند ہفتوں بعد دوبارہ سج چکی تھی۔ سرکان کو جیسے ہی جویریہ کے خطرے سے باہر ہونے کی تسلی ملی، وہ زارون کو جرگے کے میدان میں خود پہنچانے نکلا کیونکہ ایما اور امیر صاحب بھی ہاسپٹل پہنچنے ہی والے تھے اور علاقے کے تمام معززین اور لوگ جمع ہو چکے تھے۔ یشما اور جاسم پہلے ہی فرساد صاحب کے ساتھ آ چکے تھے۔ عنایت فردوسی صاحب بھی اپنے مشیروں کے ہمراہ اپنی جگہ پر براجمان ہو چکے تھے۔ سرکار نے جاسم سے کیا وعدہ نبھاتے زارون کو دوبارہ ہاتھ بھی نہ لگایا اور اسے جرگے میں پیش کیا، جس پر جاسم کی شکر گزار نگاہیں ضرور سرکان کے دل پر لدے بوجھ کو ادا کر گئی۔ علاقے کی عورتیں، بچے اور مرد تک آج اس جرگے کو سننے جمع تھے کیونکہ پورے علاقے کے ہر عام و خاص کو دعوت دی گئی تھی۔ یزدان اور سفیان افریدی کے ساتھ آج یاور افریدی بھی آیا تھا، جبکہ وارث اور رضی تو تھے ہی معززین میں۔ یشما بیٹی کے مانگے انصاف پر ہم نے کچھ ہفتے پہلے فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے مطابق وارث کے بدلے وارث انصاف تھا جو ہم نے وقتی طور پر کیا تھا، مگر اب چونکہ حیران افریدی کے اصل قاتل زارون اور رضی ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، تو یشما افریدی ہی کے کہنے پر ہم اس خون بہا کے معاملے کے اختتام کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خون بہا کے اختتام اور اصل مجرم کی سزا کے مرحلے اب اس پنچایت میں طے ہوں گے۔ سرپنچ عنایت فردوسی اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ چہ گویاں ہنوز اب بھی ہر طرف جاری اور ساری تھی۔ آج بھی یشما کا پورا وجود چادر میں چھپا تھا۔ آج خون بہا کا فیصلہ لیتے ہوئے بھی وہ اتنی ہی پراعتماد تھی جتنی پہلے، جبکہ زارون نے رحم طلب نظر وارث اور رضی اور کاکا جان پر ڈالی۔ نوراب اور سدرا تو کم از کم زارون کو کسی قسم کی سزا ہونے نہیں دے سکتی تھی، وہ بھی اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن سزا عین اصولوں کے مطابق ہوگی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا آپ سب کو لگ رہا ہے۔ سب کچھ تفصیلی حل ہوگا یہاں، لیکن پہلے میں یشما بیٹی سے خون بہا کی واپسی کے بارے اعلان کرنے کا کہنا چاہوں گا۔ عنایت فردوسی نے سب سے پہلے یشما کو موقع دیا کہ جس وجہ سے یہ پنچایت لگی پہلے وہ معاملہ سمٹ جائے۔ جاسم اس کے ہمراہ تھا، حالانکہ آج کے جرگے میں اس کی جگہ معززین کے بیچ رکھی گئی تھی، مگر اسے یشما کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ بہتر لگا۔ بہت شکریہ سرپنچ صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں نے جرگے میں خون بہا کے بدلے جاسم اور رضی کو طلب کیا تھا کہ یہ مجھے نکاح میں چاہیے، لیکن اس کی وجہ اپنے بھائی کی موت کا غم و غصہ تھا۔ شاید میں اور رضی حویلی والوں کو بس یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا، لیکن اس بیچ میں بھول گئی کہ جسے خون بہا میں مانگ رہی ہوں وہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی اور زیادتی کی مرتکب ہو گئی ہوں جس کے علاقے میں ایک عزت اور ایک وقار ہے۔ دشمنی اور خون بہا کے معاملات ہمیشہ سے ایسے ہی تکلیف دہ چلے آ رہے ہیں، کئی معصوم لوگ اس کی بھین چڑھتے ہیں۔ میرا انہیں خون بہا میں مانگنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر بار عورت ہی قربان نہیں کی جانی چاہیے۔ صدیوں سے باپ بھائی کے کیے گناہوں پر عورت قربان ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر جب ایسے ہی ایک مرد قربان ہوا تو پورے علاقے میں واویلا مچ گیا۔ ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا، ان کی عزت اچھالی گئی، اور میرے بارے تو آپ لوگوں کی پہلے ہی رائے خراب تھی کہ میں باغی ہوں اور یہاں کی عورتوں کو بھی بغاوت سکھا رہی ہوں، سو میرے کردار پر آپ سب کی الزام تراشیاں نئی بات نہ تھی۔ لیکن جب یہ سب جاسم اور رضی کے لیے ہوتا دیکھا تب میری برداشت دم توڑ گئی۔ بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان کے عمل کو سراہتے کہ اس شخص نے اپنی بہن قربان کرنے سے بہتر خود کو قربان کرنے کو سمجھا،
الٹا آپ نے ان کو الزامات و بہتان کے نشتروں سے لہو لہان کر دیا۔ حالانکہ یہ چاہتے تو روایات کے مطابق اپنی بہن قربان کر کے اپنا بچاؤ بآسانی کرتے، لیکن یہ آپ جیسے مردوں کی طرح کھوکھلی مردانگی نہیں رکھتے تھے، بلکہ حقیقتاً ایک بھائی کیسا ہوتا ہے جو اپنی بہن کو سنبھالتا ہے، وہ جاسم اور اکزئی نے سمجھایا کہ ان ہزاروں نام کے مردوں سے ہزار گنا اچھے ہیں جو اپنے جرم کے بدلے اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں کسی کے بھی قدموں میں وار کر خود کو مرد کہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اب جب کبھی کوئی بیٹی، بہن یا ماں کسی بھی وجہ سے قربان کی جائے تو ایسا ہی واویلا مچے کہ خون بہا واپس ہونے کی نوبت آئے جیسے میں لے رہی ہوں۔ میں نے اس شخص کے وقار کو مجروح کیا مگر آپ تک کچھ اہم پیغامات پہنچانے کو، لیکن میرا طریقہ بہت شفاف رہا۔ میرے نزدیک خون بہا کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ جو جرم کرے اسے ہی سزا دی جائے، بھلے سے پاتال سے بھی کیوں نہ ڈھونڈنا پڑے، اور فیصلہ بھلے کتنی ہی تاخیر کا شکار کیوں نہ ہو جائے۔ جاسم اور اکزئی کی عزت اور وقار مجروح ہوا ہے، اس کے لیے میں ان کی جانب سے ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سے بھری پنچایت میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے نکاح میں ہونے کے سبب میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام شخص ہیں، اور میں نہیں چاہوں گی علاقے کا کوئی فرد انہیں خون بہا میں جانے والا مرد کہہ کر پکارے یا سوچے۔ جیسا کہ میں اس فیصلے کے پیچھے کے مقصد بیان کر چکی ہوں، اور جاسم اور اکزئی خود بھی میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہیں کہ کوئی بیٹی بہن کبھی بھی قربان نہ کی جائے، تو میں جرگے سے درخواست کرتی ہوں کہ میری غلطی کو معاف کیا جائے، اور جاسم اور اکزئی کو میں ان کی عزت و وقار اور مرتبے سمیت آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے خون بہا سے آزاد کرتی ہوں۔ پورے مجمع کو سام سونگ چکا تھا۔ وہ نام کے سارے مرد جو کچھ دیر پہلے گردنیں کڑائے کھڑے تھے، ایک اصل مرد کی پہچان یشما کی زبانی سنے سب کی گردنیں شرمندگی سے جھک گئی، کیونکہ کسی نے بیٹی واری تھی تو کسی نے بہن، کوئی بیوی تک جوئے میں ہار کر مردہ ضمیر کے ساتھ آج یہاں کھڑا تھا، لیکن اب سب کے سامنے عزت و وقار والا ایک ہی شخص باقی تھا، جس کا نام جاسم اور اکزئی تھا۔ وہ شخص تو تھم سا گیا۔ باخدا یشما نے تو اس کے وقار اور مرتبے کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹایا تھا۔ یہ عورت واقعی جاسم اور اکزئی کے بخت کا ستارہ ثابت ہوئی تھی۔ عورتیں اشکبار تھیں، مرد شرمندہ تھے، بیٹیاں تڑپی ہوئی تھیں، اور جانتے ہیں سب سے خوبصورت کیا تھا؟ جاسم کی محبت بری سرخ آنکھیں جو بھرے جرگے میں بھی صرف اپنی جانان پر جمی تھی۔ وہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیا سزا دے سکتا تھا بھلا جو خود جاسم کو جزا بن کر ملی تھی؟ اس بدہوا دنیا میں بھی اس سے پوری کی پوری راس آ گئی تھی۔ اس جرگے میں حضرہ سلطان بھی تھی۔ بھلے چہرہ چھپا رکھا ہو، پر آج ان کو بھی لگا جیسے ان کا انصاف یشما نے ان کو دلا دیا ہو۔ ٹنٹنا کیسی لگی آپ کو جرگہ اسپیشل ایپیسوڈ؟ کافی حد تک، کیونکہ یہ جرگہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، بہت سارے معاملات حل ہوں گے، تو اب ہم ملتے ہیں منڈے کو، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں بہت زیادہ ٹائم لگا ہے، اس لیے میں نے آپ سے فرائیڈے کا گیپ لیا تھا، کیونکہ مجھے جانا بھی تھا گھر۔ میں نے کوئی لمبی ایپیسوڈ کا وعدہ نہیں کیا تھا، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی ایپیسوڈ پوری کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، تو یقیناً آج کی ایپیسوڈ جتنی بھی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ضروری نہیں کہ ایپیسوڈ لمبی ہو، ایپیسوڈ میں سٹوری جو ہے وہ کتنی کور ہو رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ بے شک لینتھ اس کی چھوٹی ہو، لیکن اس میں جو تھاٹس تھے یا اس میں جو ہوا ہے وہ کافی لانگ تھا اور وہ کافی بڑا دھماکہ تھا۔ تو ملتے ہیں منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ منڈے کو یہیں سے ایپیسوڈ شروع ہوگی، چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔